کتھوں ترجمہ شروع کراں وَفِي الرِّقَابِ دا مانے جا اپنی زندگی دے اندر کسے پھسے نو چھڑا. میں فرشتے انو آکھاں گا میرے اکاؤنٹ اچکال دے پیا ولی کر دیو پھڑ. آئے آئے ہو بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. وسائلین دا مانے تیرے بوئے تے جڑا انج چولی لے کے آگیا نا منو خالی نہ ٹوریں. اوئے میں پھر رکھاں گا منو خالی نہ ٹوریں. حدیث یاد آ رہی ہے نا کہ بندہ قیامت والے دن اللہ کی کچہری میں آئے اور اللہ نے اس کو کہا میں بھوکا آیا تیرے گھر تو منو کھانا نہیں کھلایا منو کھلا دیندو تو آج میں تینوں کھلا دیندہ. میں ننگا آیا تیرے گھر تو میرا پنڈا نہیں کجیا. اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے حضرت انسان کی. بتسبیح و تلک و جبہ و دستار نیفت طریقت بجوز خدمت خلق نیفت. بندہ کو پاگ نل پیر ہو جاندہ ہے کو گھڑی نل پیر ہو جاندہ ہے کو وڈے جبے نل پیر ہو جاندہ ہے. نا اللہ دی مخلوق جنہیں جنی راضی رکھی ہوئے وہ اوڈا وڈا ولی ہوندہ ہے. بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. کسے پھسے نو چھڑا جا کے کسے روندے نو ہسا جا کے کسے ڈگے نو اٹھا جا کے کسی دی زندگی دے جام پئیے نو اپنے مال نال گریس لا کے دوبارہ چلاتے صحیح. قبلہ مسکین کا معنی کر رہا ہوں. مسکین کا معنی کیا ہے؟ مسکین کا معنی کیا ہے بھائی کیا معنی مسکین کا جلدی دسو ہیں جی بھائی مسکین کا معنی کیا ہے؟ یار بولو میرے ساتھ مسکین کسے کہتے ہیں جی؟ اور مسکین کا علماء کے ساتھ سوال نہیں ہے بھائی. مسکین کا معنی کیا ہے اور یتیم کا معنی کیا ہے؟ جس کا باپ مانا ہو پھر زرداری یتیم ہے اسے بھیجو مالا. نواز شریف مسکین ہے مریم نواز کو پیسے بھیجو اس کی ماں مر گئی ہے. مسکین مسکن ساکن سکون جس کی زندگی کا پہیہ چلتا چلتا جام ہو جائے اپنے مال سے اس کے جام پہیے کو گریس لگا کے چلا ولی کر دوں گا. بولو ہے جسے سمجھ آ گئی ہے. یتیم تمت بالخیر کتاب کے اینڈ پہ لکھا تمت بالخیر خیر سے ختم ہو گئی. تمت یتیم کے مادہ اشتقاق سے ہے. معنی یہ ہے جس کا سب کچھ اچانک ختم ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. ہو کتب علیکم الصیام روزہ فرض تیرے تے ایام معدودات گنتی دے دیاڑے نے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر بیمار ہیں یا کسی لمبے سفر تے چلا گئے جدوں طبیعت سیٹ ہو گئی پھر رکھ لیں یا گھر واپس چلا جائیں گا پھر رکھ لیں. لیکن سن جی پروردگار وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اگر تو بالکل نہیں رکھ سکتا تے پھر مسکین بندے لب کے کھانا کھلا. تو سارا دن حکاوی پیندہ روے میں فرشتیاں نو آکھاں گا ولیے بے روزہ نہ لکھے آجے مسکینہ نو لنگر کرا رہے آئے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. بابا فرید کا یہ بابا فرید کا فیض ہے. یہ بابا فرید کا فیض ہے. بابا فرید نے اپنے مریدان پہ کیا کہتی 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک. یہ بابا فرید کا فیض ہے. یہ بابا فرید کی تقریر ہے. اور 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک. کلمہ نماز روزہ حج زکاة اے دینے ایک 6ویں شہوے جڑی دی روح ہے. پوچھیا سرکار ہو کی یہ فرمایا پیار. ہائے ہائے بولے نہیں میرے ساتھ. فرمایا پیار ٹوک لنگر ونڈنا جیڑا پیر پھولو گے ادا ایک کی در سے. اوے بلے شاہ کا فیض ہے. اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا آن فقیر تے رج رج کھامن راضی ہوئے بلا.
ہاں بابے فرید کا فیض ہے. 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک. 5 نمبر سورہ ہے, 1 کم 90 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. 5 نمبر سورہ ہے, 1 کم 90 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. چپ ہو, میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. پھر نہیں مزہ آیا, ٹھنڈا بولے ہو جنہوں قرآن نال جنہ پیارے اڈا اچھی سبحان اللہ کہنا چاہیے سی. ہاں 5 نمبر سورہ ہے, 1 کٹ 90 نمبر آیت یاد آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ نہیں مواخذہ کرتا, نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر. مطلب فرمایا جڑا سارا دن تسی آندے ہو اللہ دی قسم انج ہو گیا, اللہ دی قسم انج ہو گیا, اللہ دی قسم انج ہو گیا, میں پوچھدا بھی نہیں تانوں, لیکن ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ہاں اگر تسی 4 بندیاں چ بہ کے قسم چوک کے مکر گئے تے میں تواڈے پلے ککھ نہیں رہن دیاں گا, میرا جلال آئے گا, میرا غضب آئے گا تواڈے تے. پروردگار اسی کمزور بندے گناہ وچ لد پت رہنے ہاں, کوئی طریقہ ہے کہ اگر تو ناراض ہو جاویں تے پھر اسی تینوں کیویں منائیے. اللہ فرماندا ہے فکفارتہ اطعام 10 مسکین. 10 مسکین لب لے, 10 مسکین لب لے, 10 مسکین لب لے, 10 مسکین لب لے. یا اللہ پھر فرمایا انہوں نے بٹھا کے لنگر کرا. اگر وہ لنگر کر دے مسکرا پے, میں فرشتیاں نو آکھاں گا میری ناراضگی ختم ہو گئی ہے. مال کا ناراض تمہیں تے ٹورنے مسکینہ دے پیچھے. اوئے ہوئے کسی ٹوٹے دل کی تلاش کر. ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ, بولتے ہو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. امام نسائی سے لے کر امام بخاری تک بابو سیام میرے سامنے ہے, اور میں اس بات پہ طالب علم آنا ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں. فرض روزہ ہے, بندہ توڑ کے آ گیا ہے, اس کے حلق تو نفسی یا رسول اللہ, علی جا میرے کو بڑا گناہ ہو گیا ہے. فرمایا کی ہو گیا؟ فرض روزہ تھی ٹوٹ گیا. فرمایا 60 روزے پھر اکٹھے رکھ لیں بغیر وقفے تو. ہو سکے جی میرے کو ایک نہیں بیا تے میں 60 کتوں رکھ لینے نے. تے آپ نے فرمایا تے پھر جا کے پھسے نو چھڑا دے, ایک غلام خرید کے آزاد کر دے. اس نے کہا جی میں تے آپ غلام ہوں تواڈا, میں انی پیسے نہیں رکھدا. اچھا پھر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا. تساں غور نہیں کیتا جدوں رب ناراض ہوندا ہے منن واسطے آندا ہے کسے مسکین نو کھانا کھلا. 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک. جتھے 6واں نہ ہوئے فریدہ اتھے 5 جاندے مک. بولو جسے سمجھ آئی ہے چشتیہ کی. چشتیوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا سکھ ہے جی میں, اچھا پھر اجلس بہ جا پھر. نہیں چھڑا سکتا, نہیں رکھ سکتا, 60 مسکینہ نو کھانا بھی تو نہیں کھلا سکتا, مڑ بہ جا. وہ بہ گیا. بندہ ایک آیا ہے, بخاری لکھ دے نے کھجوران دا ٹوکرا لے کے آئے, نسائی آندے نے توڑا لے کے آئے. اے دعا ایمان دا اے فرق ہے. وہ آندے نے ٹوکرا لے کے آیا ہے, سامنے ٹوکرا کھجوران دا آیا نا, تے محمد فرماندے نے اینا سائلون, وہ کتھے جے؟ وہ سکے حاضر یا رسول اللہ. فرماندے نے ارا جی آقا اے چوک تے انہاں نو ونڈ معافیاں ونڈن نہ لب دیاں نے. معاف کریا جے جملہ میں اگوں آکھے آئے. حضور ہی فرمایا اٹھ کے ونڈ دے, تاکہ میں آکھیا میں تو انہوں سمجھا لواں معافیاں ونڈن نہ لب دیاں نے. وہ سنج کر کے کھجوران دا ٹوکرا چوکے تے انج کر کے بندے ویکھنے شروع کیتے. سارے بندے اتھوں تک ویکھ کے نا تے نبی پاک ول منہ کر کے اندر جی میں کچھ عرض کرنا چاہنا. فرمایا بول. حضور تے سارے ٹھیک ٹھاک لوگ بیٹھے نے, کھاندے پیندے گھر دے لوگ بیٹھے نے سارے, تے میں تے بڑے دنوں دا بھکھا واں, تے میری گھر دی بھی ککھ نہیں کھادا, تے میرے نیانے بھی بھکھے نے. جویں تسی روندے روندے ہس پئے ہو نا, اللہ دی قسم مصطفیٰ دے چہرے دے دندان مسکراہٹ نال نظر آ رہے سن. تے نبی فرمایا تے پھر لے جا انہاں نے کھوا لے, معافی تے کھوان نال ہی لب دیے نا. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس پوری گفتگو میں؟ آپ کے پلے کیا پڑا ہے؟ کیا پلے پڑا ہے آپ کو؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تسبیح کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیان اے جڑے تواڈے لگ دے لانے نے نا, اے تواڈے اپنے
اوئے ہوئے کیا کہوں یار، جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے، آدمی اب اور ہی ہماری نظر میں ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے. جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے، آدمی اب اور ہی ہماری نظر میں ہے. ظاہر اللہ ظاہر ما قدر اللہ حق قدر ہی. تسی او دی قدر نہیں کر دے پے، تسی کدی قدر نہیں کر دے پے. کی ہو گیا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب نو؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ 20 منٹ پہ میں نے بات کا آغاز کیا تھا، 18 منٹ ہو گئے. تھوڑا سا اور بات ہو جائے اگر آپ، تھوڑی سی بات اور. اس سے آگے مجھے ایک آیت پڑھنی پڑے گی. حضرت میں سورہ الحج کھولنا چاہ رہا ہوں، درمیان میں بہت کچھ چھوڑ گیا. بلے شاہ یاد آ رہے ہیں؟ اونا کیا سی حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو. اوے پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو. بلے شاہ نوی تے دسو اے کی کیتی جاندے ہو. لو جناب سورہ الحج آ گئی سامنے، 22واں سورہ ہے، اور اس آیت پر میں گفتگو وائنڈ اپ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور کسی منزل تک ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. 22واں سورہ ہے، اور مجھے جو آیت اس وقت ذہن میں آئی تھی وہ یہ 32 نمبر آیت ہے. 32 نمبر یہ میرے سامنے ہے. تو اسی چوپو پھر میں گھر جا کے پڑھ لیں جی. یہ تھی پڑھنی ہے جناب؟ تے پھر سبحان اللہ تسی گھر جا کے آکھنا جناب. یہ تھی ٹھیک ہے، پھر اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا، ذالکا دا معنی اعلی حضرت عظیم البرکت تھلے لکھے اور فرماندے نے، اللہ فرماندہ ہے بات یہ ہے، بات یہ ہے گالے وے وَمَن يُعَظِّمْ وا اور من کوئی بھی ہوئے یعظم عزت کرے، کی کرے؟ عزت کرے. شاعر اللہ، اللہ دیاں نشانیاں دی عزت کرو. ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ، اللہ دی نشانیاں دی عزت کرو. مولا موڑ فرمائے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. میں اللہ ضمانت دینا، سند دینا، جیڑا میریاں نشانیاں دی عزت کرے گا او دلی متقی ہو جائے گا. اے میں ہو جائے گا ترجمہ اپنے والوں پہ کر. اور پتر اوے کاکے کی کر دیو بھئی یار، حد ہوگی تو اڈے علی. اے میں ترجمہ اپنے والوں کیتا ہے. اللہ یہ فرمایا ہے کہ جیڑا میریاں نشانیاں دی عزت کرتا ہے او دلی متقی ہے. او ہوئے گا نہیں، جیڑا کردہ پیا وہ متقی ہو گیا ہے. ان کی دی عزت کرنی ہے اللہ دیاں نشانیاں دی. کی دی عزت کرنی ہے اللہ دیاں، نہیں بولے اللہ دیاں نشانیاں دی عزت کرنی ہے. جناب اے ٹوپی تواڈی مینوں پسند آ گئی، رنگ بڑا سونا ہے. اچھا مہربانی جناب. اے جناب میں پھر تواڈی نشانی سمجھ کے لینی ہے. اچھا پھر تواڈا کی نام ہے؟ محمد خلیل نقشبندی صاحب. چترالی ٹوپی میں انہاں کو لے لئیے انہاں دی نشانی سمجھ کے. ہن تسی آکھو گے شاہ جی یہ تے چترالی ٹوپی تے وہ بندہ تے تسی او دی نشانی آندے پے. او گالے وے بیلیو گویراں لے جا کے میں جدوں اے ٹوپی پا کے نماز پڑھاں گا نا ادو پھر مینوں خلیل نقشبندی یاد تے آئے گا نا.
اے دا مطلب جنوں ویخ کے کوئی یاد آئے نا وہ دی نشانی ہے اور تواڈی خیر ہوئے تسی وس دے رہو جناب. میرا دل کردا ہے میں ایک واری پھر جناب نہیں ہوں بس نشانی ہو گئی جناب تواڈی میں تے قبول کر لی بادشاہ. اے دا مطلب جنوں ویخ کے بندہ یاد آئے وہ بندے دی نشانی ہے تے موڑ جنوں ویخ کے اللہ یاد آئے نا وہ اللہ دی نشانی جو ہوئی پھر. اچھا ایک واری ٹھہرے ہو اے دا مطلب ہے جنوں ویخ کے اللہ یاد آئے جیڑا او دا حیا کرے او دلی متقی ہے. بولے نہیں میرے ٹائم دا حیا کر چھڑیا جے یار. اچھا بھئی سورہ مریم یاد آگئی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ فرماندے آج مریم وال ہم نے اپنی روح کو بھیجا اور بشر کی صورت میں بھیجا. اے اللہ بادشاہ کون آیا ہے تے کدے وال آیا ہے؟ اللہ فرماندے بی بی مریم میں تے جبریل نو کلے ہے تے بشر بنا کے کلے ہے. یا اللہ پر ایتھے تے سنی شیعہ وابی دیوبندی سارے متفق نے کہ حضرت جبریل نوری نے تے اللہ فرمایا میری مرضی آوے تے میں کدی کدی نور نو بھی بشر بنا کے کال ہی لینا. جنہوں سمجھ آئی ہے انہوں میرا سلام ہے جناب. اچھا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. بی بی گھبرا کے کہنے لگی کون ہے تم کتھوں آئے ہیں؟ وہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے تو نظر نیویں کر میں کدی کسی بندے دے سامنے انج نہیں آئی تو کون ہے؟ قالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ. اس نے کہا بی بی ذرا پریشان نہ ہو منو اللہ نے کلے ہے تو میں تینوں پتر دینا آیا میں پتر دین لگا. جے ترجمہ غلط ہوئے نا اعلان پہ کرنا کیمرے چل دینے زبان وڑ دیا جے تلی تے رکھ دیا جے میں کوئی کیس نہیں کراواں گا تواڈے تے. حضرت جبریل بی بی نو آکھیا میں پتر دین لگا. اللہ آیت نہیں نازل کیتی ہوئے پتر تے میں دینا تو کتھوں دین لگا ہے؟ الٹا جڑا مکیوں قرآن آیا نا مکیوں قرآن جڑا مکیوں آیا نا سعودی عرب تو تفسیر چھپ کے آئی ہے نا کالے جے رنگ دی وہ کسی ویلے پڑھ لیا جی انہاں لکھے ہے سعودیہ دے علی حدیث مولویاں کہ بابے دی شکلے چاہیا سی آکے بی بی نو پھوک ماری ساسو تے پتر ہویا سی. اے دا مطلب ہے او بابا پھوک مار کے کنواریاں نو پتر دے لوے تے مولویاں نو ٹینشن نہیں ہوندی. تو اڈی خیر ہوئے جی نو سمجھ آئیے گال دی. اچھا قالا بی بی کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. بی بی کہنے لگی میرے ال پتر کیویں ہو سکتا ہے میں تے بغاوت بھی نہیں کیتی تے مینوں کسے بندے ہاتھ بھی نہیں لایا. قالت انا قال کذالکی. حضرت جبریل فرمایا بی بی یہ تے انجی ہونا ہے. قال ربو کی اس لیے کہ تیرے اللہ نے کہہ چھڑیا رب کہہ چھڑیا ہو علی حیون نو دلی ذرا بھی مشکل نہیں کہ تینوں ہاتھ کوئی نہ لاوے تے پھر بھی پتر ہو پوے. او بی بی فرماندی نے اللہ انج کیوں کر لگا ہے؟ حضرت جبریل فرمانے وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ. او تیرا پتر نا اللہ دی نشانی بن کے آندا ہے پیا. بولے نہیں جناب اے تیرا پتر اللہ دی نشانی ہے. پتہ چلا عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے تے جڑا اللہ دی نشانیاں دی عزت کرے نا اللہ آندہ میں ولی کر چھڑنا. بولے نہیں میرے نال جنہوں سمجھ آئیے یار حد ہو گئی ہے. معراج دی شب نبی پاک کی فرمایا ہے بھائی میں جماعت کرائیے سارے نبیاں دی اور حدیث دے الفاظ انہیں حضرت موسیٰ کنگھی کر کے آئے سن. اینج دا رنگ سی حضرت عیسیٰ دا اینج دا قد سی فلانے نبی دا تے اللہ آیت نازل کر کے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم نے اپنے عبد کو معراج کی رات اپنی نشانیاں دکھائیں. پتہ چلا آدم بھی اللہ کی نشانی ہے. ٹھنڈا بولے ہو پتہ چلا ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے. نہیں بول دے پہ اسماعیل بھی اللہ دی نشانی ہے. عزیر بھی اللہ کی نشانی ہے. بولو میرے نال یارا یوسف بھی اللہ کی نشانی ہے.
لفظ بدل لئیے. آدم اللہ کی آیت ہے, ابراہیم اللہ کی آیت ہے, اسماعیل اللہ کی آیت ہے, ہر نبی 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 اللہ کی آیت ہے. سبحان اللہ. گھر جا کے کیا جے تواڈے کول مول کوئی نہیں ہے اس جملے دا. وڈا جملہ میری زبان تے آ رہا ہے, میں روک نہیں پا رہا. ہر نبی اللہ کی آیت ہے. اچھا نہیں پڑھدا رہن دیو, چھڑ دیو, نہیں پڑھدا رہن دیو, روک لیا یار. تسی سامنے بیٹھے ہو, میں پھر آکھ لگا ہر نبی اللہ کی آیت ہے. ہر نبی اللہ کی آیت ہے, پھر محمد تو قرآن ہی ہوگا. حضرت جی میڈا عشق بھی تو, میڈا یار بھی تو, میڈا قبلہ کعبہ حج زکاة صوم صلاة اذان بھی تو, میڈا مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. حضرت جی لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. ٹھنڈا بول دیو پہ یار. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن. کدھر ہیں جناب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو قرآن کی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تھوڑا سا آگے. ماشاء آپ ٹھیک ہیں جناب؟ ابھی یہ سیٹ ڈیرہ آپ کا اللہ عمر دراز کرے, برکت دے. ابھی آئے ہیں آپ؟ اچھا یہ کیا کیا آپ نے پھر؟ اچھا میرے پاس آ جائیں, بس آخری لمحہ ہے اور گفتگو ختم ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا قرآن اور پڑھنا چاہتا ہوں. دادا ساڈا عشاء پڑھ کے قرآن کھولدا سی ایویں دے مریداں چ بیٹھ کے تے فجر نال بند کردے سن تے واہ شاہ جی واہ شاہ جی سب دسو سکھم کلمے نہیں پڑھائے وڈیاں پڑھائے نے نا, انہاں دی اولاداں آ کے دس دیاں نے کلمہ سانو محمد شاہ محمد حسین شاہ پڑھایا. تو اس واسطے میں مجبور ہوں میں 20 منٹ تے گل. قبلہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ پیر پٹھان دے بوئے تک جان حضرت جی, پیر پٹھان دے بوئے تے بھی ایویں نہیں گئے, اے لے کے گیا تھا. رک جاؤ. اللہ دی نشانی دا حیا, اللہ دی نشانی دی عزت تقوی. اور حیرانگی والی گل لے وے, میرا زور لگ گیا پہلے تواڈا آپس وچ پیار, تواڈا آپس وچ پیار, تواڈا آپس وچ پیار. قرآن نے کیا صرف متقی نے. جدو اپنیاں دی واری آئی سونا رب دے اپنے یاراں دی, آندا دلی متقی نے. حضرت جی ساڈا ممبر قرآن تو خالی ہے, ایسا بیڑا غر کر چھڑے ہیں ممبر دا. جتنے فتنے اڑتے نے پہ ممبر شریف تے قرآن ہوئے کدی نہ اٹھن. اب میں نلائق آدمی میں پڑھنا کوئی نہیں ہوندہ تے میں چھڑ دی کوئی نہیں آیت, تے جنہوں پڑھنا ہوندہ وہ ہتھ نہیں لاندے پہ. کوئی گل دی سمجھ آ گئی ہے نا؟ اچھا میں عرض پہ کردہ سا, میں گزارش پہ کردہ سا, ایک آخری آیت پڑھئے تے پھر گفتگو وائنڈ اپ کر لئیے. سورہ الکہف لینا چاہنا, 18 نمبر سورہ ہے. اور سورہ الکہف تو جڑی آیت میں لینا چاہ رہے ہیں وہاں وہ سورہ الکہف آ گئی جی, اے آ گیا جی سورہ الکہف. اور دی ابتدائی آیات دے اندر 9 نمبر آیت جڑی ہے نا, 9 نمبر, ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, 9 نمبر آیت قبلہ, 9 نمبر آیت. ہائے 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 تو سا سنیا کہ حسین کربلا تو بعد نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے.
اے سنیا تساں سنیا؟ چلو پوچھو پھر کیڑی آیت پڑھی؟ پوچھو نا پھر کیڑی آیت پڑھی؟ ہاں کیمرے چل دینے پہ علماء تک آواز جانی ہے نا، تو پھر ذمہ دار ہے نا ممبر تے. ٹھنڈا بولے ہو یار، نوجوان سبحان اللہ زبان سے کہتے ہیں بیٹھ کر. کیڑی آیت پڑھی؟ امام حسین اے آیت پڑھی تھی، ام حسبتا انا اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں پڑھی؟ کوئی اور کیوں نہ پڑھی؟ اس پر الگ تقریر ہوگی، اس پر تو الگ تقریر ہوگی کہ یہ کیوں پڑھی ہے حسین پاک نے، کوئی اور کیوں نہیں پڑھی حسین پاک نے. اب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے زمانے والو ام حسبتا، تمہیں معلوم ہوا کہ وہ جو پہاڑ کے کھو میں جنگل کے کنارے والے ہیں وہ ہماری عجیب نشانی تھے. پتہ چلا اصحاب کہف اللہ کی نشانی ہے. اب پوچھو علماء کے ساتھ رابطہ کرو، قرآن کھولو، گھروں میں جاؤ اور جا کے دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں. نبی ہیں؟ فرمایا نہیں. رسول ہیں؟ فرمایا نہیں. کسی نبی کے متصل صحابہ ہیں؟ فرمایا نہیں. تو پھر کون ہے؟ جواب ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر صحابہ نہیں تھے، دور کے تابعین ولی تھے، مقام ولایت پر فائز تھے. اللہ نے عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو اپنی نشانی کہہ کے بتا دیا. اگر عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو میری نشانی مانتے ہو پھر محمد کا معین الدین تو بڑی نشانی ہوگا. عیسیٰ کی ٹھنڈا بولے ہو چھوڑ دیتے ہیں اگر نہیں. وعدہ زندہ رہا کبھی سائد پر باقاعدہ خطاب کروں گا. وَتَّرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَغْرِبُهُمْ ذَاتِ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ کہتا ہے گمراہ ہے وہ شخص جسے زندگی میں نہ ولی ملے نہ مرشد ملے. مرشد جسے مرشد نہ ملے، پتہ چلا مرید کے لیے مرشد اللہ کی نشانی. چھڑ دیو جی میرے ورگا 2 نمبر پھڑے آئے تھے، جان چھڑو تے جے دلوں من دیو مرشد دے تے پھر ولی ہوندہ ایکو طریقہ ہے، پیر خانے چاڑو دیو ولی ہو جاؤ گے. آج نہیں مانی، آج میری اس بات کا انکار کیا جائے گا. آج نہیں منن گے شاہ صاحب، آج دا سید نہیں مننو اتیار گال میری میں کرنا پیا. لیکن میر علی وہ سید ہے جو جٹوں کے آ کے جٹان دے گھر آ کے انہاں دے باتھروم تو اندہ سی. آج نہیں مننا انہاں کہنا پاگل ہے، پیر بھی پاگل اشدائی ہے. اے شڑول لے سید ہو کے جٹان دے چاڑو کیوں دینے جا کے اللہ بغیر سلسلے کے طریقت کہاں سے آ جائے گی؟ سلسلہ اڑاتا ہے جو بندے کو پار لگاتے. قبلہ میں نہ لائے گا نا، کوئی تے پیچھے طاقتور ہوئے گا. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے. میں جدو آندہ سا پہ تسی اپنے نال پیار کرو، اپنے نال پیار کرو، اپنے نال پیار کرو، اپنے نال پیار کرو، ولی ہو جاؤ گے. ادو میں بندے روندے ویکھے نہیں تھے، رو رہے سن بندے، روئی جا رہے سن. ہن تانوں پیا نہ ہوئے جے تواڈے اپنے دا پیار ولی کر سکدا ہے تے مرید نو مرشد دا پیار کڈا کو وڈا ولی کر سکدا. آپ کو سمجھ آئی بادشاہ؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون. اللہ کہتا ہے ولی کو اپنی ذات میں غم ہوتا ہے، اپنی ذات میں خوف ہوتا ہے، اپنی ذات میں غم ہوتا ہے. آپ لیٹ آئے، یہ جملے بڑے سننے والے، بڑی کریٹیکل سی ڈسکشن تھی. اچھا چل نہیں، ٹھیک ہے. اپنی ذات میں اللہ کی ناراضگی کا خوف ولی کو ہوتا ہے، اپنی ذات میں معاشر کا غم ولی کو ہوتا ہے، قبر کا غم، آخرت کا غم ولی کو ہوتا ہے. لیکن اس کا مالک کہتا ہے ان چیزوں پر، ان چیزوں کا اس پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. اب ولی بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے وجود میں تقویٰ آ جائے. تقویٰ کیا ہے؟ انبیاء کا حیا اور نبی کی ساری امت سے پیار اور اپنے رشتہ داروں کا احساس. انہا لکبیرۃ، یہ بہت مشکل ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. یہ وہ منزل ہے مکے گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے، گیا گیوں گل مک دی نائی. یہ بہت مشکل ہے. گیا گیوں گل، پیار کرنا نہ پیار کرنا بہت مشکل. یہ محبت بہت مشکل ہے. کدی محبت تھوڑی آپس وچ بس. یہ کیسے ہوتی ہے؟ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا. بیٹا جا کے بیٹھے، ختم ہو گئی گفتگو. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا. مچھیاں وانگوں گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا. مکے گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 جمعے پڑھائیے. گیا گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 پنڈ پڑھائیے. گنگا گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 گوتے لائیے. بلے شاہ گل ادوں مک دی جدوں میں نو دلوں مکائیے. جب انسان یہ منزل طے کر لے، اس کو طے کرنے کے بعد انبیاء کا حیا اور انبیاء کی ہر نسبت کا حیا، اس کے بعد جب مرید اپنے کامل ہوتا ہے، مرید جب اپنے شیخ کی، اب ختم ہو گئی یہ بات، تو اس محبت کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے جو محبت دیکھی ہے آنے والی نسلوں میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. آپ کسی سلسلے کے درویش کو چھیڑ لیں، کسی سلسلے کو دیکھ لیں. آپ یہ منزل آپ مجھ سے زیادہ اچھا سمجھا سکتے ہیں، میں نہیں سمجھا سکتا. مطلب اگر کسی مرشد آکھیا نا پتر پانی وضو لئی تے اگلیاں پگاں نو اگ لا کے تے وضو گرم پانی گرم کیتے نے. تے جے پیراں پوچھے نا پگ کتھئی تے آکھے کوئی نہیں اوتھے رکھیے جی آ جاندی ہے پا لینا. تے پھر پیر مسکراندے نے وار چھڈی آ پگ، تیرے بوئے تے جیڑا آئے گا پگ پا کے آئے گا. تجھے شیر ربانی کہتے ہیں، تجھے تو شیر ربانی ہے. شیر ربانی تیرے بوئے تے جیڑا شرک پور آئے گا نا پگ پا کے آئے گا، تو پیر تو پگ واری. یہ محبت، یہ محبت، یہ پیار، یہ بے لوث محبت، بے لوث عقیدت. آپ مجھے اندر بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ سرکار غریب نواز آئے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری آئے ہیں، خواجہ قطب بادشاہ تشریف فرمائے.
بابا فرید پاک تشریف فرما. آپ نے مجھے ابھی بھی بتایا ہے. تو قطب الدین نے بڑی دفعہ کہا ہے فرید اٹھ کے سلام. فرید ہر دفعہ اٹھ کے قطب الدین کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں, پاؤں چومتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ہر دفعہ. وہ فرید میرے شیخ معین الدین بادشاہ ہیں, وہ فرماندے نے سرکار میں تواڈے پیروں تو اگے کچھ نظر نہیں آਉਂਦਾ پیا. کوئی مرید بیٹھے ہو حضرت صاحب دے؟ بیٹھے نہیں کوئی؟ 1 2 3 4 5 6 7. اچھا ایک منٹ ٹھہرو ذرا, ایک گر دی گل سن لو. ایک نمازی دی زندگی دے اندر او دے کعبے اور نمازی دے درمیان بڑیاں وڈیاں بلڈنگاں بھی ہوندیاں نے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اور میں آخری جملے آپ کی بارگاہ میں عرض کر. ایک نمازی کی زندگی میں اس کے کعبے کے در تسی نماز سمندری پڑھ دے ہو نا, کعبہ کتنے میں باقی کنیاں بلڈنگاں نے درمیان کعبے تو اونچیاں بھی نے, چمکیلیاں بھی نے, سونیاں بھی نے, لیکن جس دن آپ کو کعبے سے زیادہ, اپنے کعبے سے زیادہ کوئی بلڈنگ سونی لگ گئی نا, اس دن آپ نمازی نہیں رہیں گے. جنہوں سمجھ آئیے نا وہ ویکھے میرے وال کو وڈا بھی پیر میرے وال کو نلیک جا بھی آ جائے نا ڈیرے تھے. وہ آخری بات, بس آخری بات, اس پہ مجھے آپ اجازت دے دیں. میری جان دے ٹوٹے 2 گھنٹے لگنے نے انہوں قرآن پڑھ کے سمجھانا. میں نا تھک گیا ذہنی اعتبار نال, دیکھیں میری بات ہو گئی ہے. انسان ہوں. اچھا ہائے میں ایک جملے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. امام حسین نے نیزے کی نوک پر اس آیت کو تلاوت کر کے بتایا, زمانے والوں کیا عیسیٰ کی امت میں وہ ولی اللہ کی بڑی نشانی تھے یا محمد کا حسین بڑی نشانی؟ اس سے آگے نہ چھیڑیے گا, بس اس سے آگے نہ چھیڑیے گا. اس سے آگے جانے کے لیے ہمیں ایک دریا درد کا کراس کرنا پڑے گا. اچھا چلیں, گفتگو ختم ہو گئی. چشتیہ سلسلہ کے ایک درویش حضرت شمس الدین سیالوی تشریف فرما ہے. شمس الدین سیال شریف وہ ساڑھے ہی نہیں, اپنے ہی نہیں ساڑھے, سارے ایک ہی ساڑھا ایک گھر ہے, سب چشتی ایک کانسی تے جنہیں نقشبندی نے بھی ساڑھے اپنے نے, ایک قادری تے بالکل ساڑھے اپنے نے, شور وردی بھی غیر نہیں ساڑھے. یہ سارے اسی ایک صرف نام دا فرق ہے, کچھ رنگاں دا فرق پہ ہے, باقی کوئی درخت دے سارے پھل نے, ایکو منزل دے سارے راہی نے. ایک منزل ہے ساڑی, ایکو منزل ہے ساڑی جدہ نام مدینہ ہے. تو درویش تشریف فرما ہے اور ایک ہستی آئے, بیٹھے, گفتگو ہوئی, چلے گئے. چلتے ہوئے بزرگوں نے اپنے مریدوں نے فرمایا کسی خضر نو ملنا ہے, کسی خضر نو ملنا ہے. خواجہ سلیمان توسنی سن نا, آپ خواجہ پیر سیال لاجپال دے پیر پٹھان سن نا, پیر پٹھان بیٹھے نے نا, تے پیر پٹھان فرماندے نے کسی خضر نو ملنا ہے. وہ سارے مریداں نے ہاں جی ملنا ہے. وہ یار جڑے اتنی دیر میرے کو بہ گئے نہیں, خضر ہی سن, سب نس گئے, سارے بھج گئے. سیال بیٹھا ہے اینج ویکھ کے فرماندے شمس الدین
ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਕਮ ਲਾਈਏ ਚੋਖਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾ ਯਾਰ ਬਣਾਈਏ ਵਾਂਗ ਕਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ। جس یار دی نظر نو بھا لیا نا وہ ولی ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہے۔ انہی الفاظ پہ مجھے اجازت بخشیں۔ السلام علیکم۔